جی پیدائش اور حالات زندگی۔ زہیر بن ابی سلمہ کی جو ولادت ہے وہ تقریباً 520 عیسوی میں ہوئی اور 609 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ مثلا تقریباً اوپر لکھی گئی ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اور زہیر بن ابی سلمہ، اس کو سلمہ نہیں پڑھنا بلکہ سلمہ کے نام سے ہے، زہیر بن ابی سلمہ۔ اس کے والد جو تھی نا، ان کی کنیت تھی ابی سلمہ، تو اس وجہ سے ان کو زہیر بن ابی سلمہ کہا جاتا ہے۔ اور اصل نام ان کا ربیعہ بن رباح مزنش، یہ مزنی قبیلے کے فرد تھے، زہیر بن ابی سلمہ ربیعہ بن رباح مزنش۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کے رشتہ داروں بنو غطفان میں تربیت پائی اور ایک زمانہ تک شامہ بن غدیر اپنے باپ کے ماموں کی صحبت میں رہا، جو صاحب فراش مریض تھا۔ مثلا چارپائی پہ رہتا تھا، فرش پہ، ٹھیک ہے، فراش بستر کو کہتے ہیں، تو مریض تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، تو وہاں اس نے جو ہے نا تربیت پائی ہے شامہ بن غدیر کے ہاں، زہیر بن ابی سلمہ نے۔ اس شامہ بن غدیر کی کوئی بھی اولاد نہ تھی، وہ نہایت دانشمند شخص تھا، اصابت رائے۔ اصابت رائے سے مراد ہے درست رائے والا۔ ایک تو ہوتی ہے نا رائے اچھی بھی ہو سکتی ہے غلط بھی، لیکن اصابت رائے سے مراد اچھی رائے والا تھا۔ بلند پایا شاعری اور کثرت مال کی وجہ سے وہ ناموری حاصل کر چکا تھا، چنانچہ زہیر نے شاعری میں اس کی خوشہ چینی کی، اس کے علم و حکمت سے متاثر ہوا، جس کا بین ثبوت اس کی شاعری کے وہ جواہر حکمت وہاں پہنچاتے ہیں جس سے اس نے اپنی شاعری کو مرصع کیا ہے۔ جن سے اس نے اپنے شاعری کو مرصع کیا جب وہ مرہ قبیلے کے دو بااثر شخصیتوں حارث بن عوف اور حرم بن سنان نے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ دو چیزیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں کہ زہیر بن ابی سلمہ نے دو قبائل کے درمیان صلح کروائی تھی، ٹھیک ہے، اور جن سرداران سیدان، دو بزرگ جو اس وقت تھے ان کے قبائل کے، ان کی مدح کی تھی، اور ان کی مدح میں ہی اس نے یہ اپنا قصیدہ کہا تھا۔ ان دونوں کا نام کیا ہے؟ حارث بن عوف اور حرم بن سنان نے ابس و زبیان میں صلح کرانے کی کوشش کی، اور انہوں نے دونوں قبیلوں کے مقتولین کی دیتیں، جن کا مجموعہ 3000 اونٹ ہوتا تھا، اپنے ذمے لے کر جنگ کی آگ کو فرو کر دیا۔ ان ابس و زبیان کے درمیان جو ہے نا دونوں قبیلے 40 سال تک جنگ ہوتی رہی، داحس اور غبرہ کے نام سے یہ جنگ تھی، اور 40 سال تک جاری رہی۔ پھر یہ دو لوگ تھے، حارث بن عوف اور حرم بن سنان، انہوں نے ان دونوں ابس و زبیان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، اور جو مقتولین کی جو دیت تھی 3000 اونٹ، وہ اپنے ذمے لے کر اس جنگ کو ختم کیا، اور جنگ کا نام داحس و غبرہ ہے، اور جن دو قبیلوں کے درمیان تھی وہ ابس و زبیان ہے، ان دونوں قبیلوں کے درمیان۔ تو ان کی سخاوت سے متاثر ہو کے حارث بن عوف اور حرم بن سنان کی مدح میں پھر زہیر بن ابی سلمہ نے قصیدہ کہا تھا۔ تو شاعر زہیر بن ابی سلمہ پر ان دونوں سرداروں کی اعلیٰ ظرفی نے عالم وجد طاری کر دیا، چنانچہ اس نے اپنا مشہور ملکہ کے ذریعے ان کی مدح کی، اور بعد میں برابر حرم بن سنان کی مدح میں لمبے لمبے قصائد کہتا رہا۔ حرم بن سنان نے بھی قسم کھا لی کہ جب بھی زہیر اس کی مدح میں کچھ کہے گا یا اس سے کچھ مانگے گا یا اس کو دعا سلام کرے گا تو وہ اسے ایک غلام یا لونڈی یا گھوڑا ضرور بخشے گا۔ حتیٰ کہ زہیر اس کے بے شمار بخشوں کو قبول کرتے کرتے شرما گیا، اور بعد میں جب حرم کو کسی مجمع میں دیکھتا تو کہتا، حرم کے سوا تم سب بخیر رہو، مبارک دن گزارو۔ پھر کہتا کہ جس کو میں نے دعا میں شریک نہیں کیا وہ تم سب سے بہتر ہے۔ اب جس مجلس میں بھی وہ حرم بن سنان ہوتا، اس کو اب پتہ تھا کہ اگر میں نے اس کو سلام بھی کیا یا اس کی کوئی مدح کی تو یہ ضرور مجھے کوئی غلام، لونڈی یا گھوڑا جو ہے وہ ضرور بخشے گا، تو وہ اب اس کی بخشوں سے کو قبول کرتے ہوئے شرما گیا تھا، اس لیے جب بھی وہ کسی اس کو مجلس میں دیکھتا تو اس کو سلام ہی نہ کرتا، اور کہتا کہ حرم کے سوا تم سب خیریت سے رہو اور مبارک دن گزارو۔
اور پھر بعد میں کہتا کہ جس کو میں نے سلام نہیں نہ کیا وہ تم سب میں سے بہتر ہے۔ اس طرح زہیر جو ہے اس کو حرم بن سنان کے بارے میں کہا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک روایت ملتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کے کسی لڑکے سے کہا کہ اپنے باپ کی تعریف میں زہیر کے کچھ اشعار سناؤ۔ جب وہ سنا چکا تو حضرت عمر نے کہا زہیر تم لوگوں کی مدح میں خوب شعر کہتا تھا۔ تو حرم کے اس لڑکے نے کہا کہ خدا کی قسم، اور ہم لوگ اس کو دیتے بھی خوب تھے، مثلا نام و کرام سے نوازتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے جو کچھ اسے دیا تھا وہ ختم ہو چکا، اور اس نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ باقی ہے۔ مراد اسے کیا ہے کہ جو بھی مال دولت تم نے ان کو تحفے میں کوئی چیزیں دی تھیں تو وہ تو ختم ہو چکا ہے، زہیر نے اس کو ختم کر دیا جو اس کے بیٹوں نے، لیکن جو کچھ اس نے تمہارے باپ کی مدح میں، حرم بن سنان کی مدح میں جو قصیدہ کہا ہے وہ ابھی بھی باقی ہیں، وہ اشعار ابھی بھی باقی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ کوئی ایسا شعر سناؤ جو زمانہ کے اشعار الشعراء کا ہو۔ اب یہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ من ہوا اشعار الشعراء فی رائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں کون سب سے بڑا شاعر ہے، تو یہ اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ آپ اس سے کون سا شخص مراد لیتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا جس کا یہ شعر ہے وَلَوْ أَنَّ حَمْدًا يَخْلَدُ النَّاسِ أَخْلَدُوا وَلَكِنْ حَمْدَ النَّاسَ لَيْسَ بِمُخْلِدٍ۔ اور اگر حمد لوگوں کو ہمیشگی بخشتی تو وہ ہمیشہ رہتے، لیکن لوگوں کی مدح انہیں ہمیشگی عطا نہیں کرتی۔ جب یہ شعر سنا تو حضرت ابن عباس نے عرض کیا یہ تو زہیر کا ہے۔ تب حضرت عمر نے فرمایا میری مراد اسی شاعر سے تھی۔ پھر حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ جناب آپ نے اسے اشعار الشعراء کے خطاب سے کیوں نوازا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس شاعری کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنے کلام میں غیر مانوس الفاظ استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی دیگر شعراء کی پیروی کرتا ہے، بلکہ اپنی آزاد طبیعت سے کام لیتا ہے اور اپنے رجحان طبعی کے مطابق اشعار کہتا ہے۔ باقی یہ کچھ اور چیزیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ لاسٹ کیا ہے کہ زہیر نے 100 سال سے زیادہ لمبی عمر پائی۔ ہجرت نبوی سے 11 برس قبل اس کا انتقال ہوا۔ اس کے دونوں لڑکے کعب اور بجیر مسلمان ہو گئے تھے، اور کعب بن زہیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے قصیدہ کہا تھا، قصیدہ بردہ بھی اسے کہتے ہیں اور قصیدہ بانت سعاد بھی۔ اس کے بعد ہے کہ زہیر بن ابی سلمہ کی شاعری، حیاتہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کی حالات زندگی۔ اب اس کی شاعری کے بارے میں کہ شاعری میں یہ خانوادہ ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا باپ، دونوں بہنیں سلمہ اور خنسہ، دونوں لڑکے کعب اور بجیر قابل ذکر شعراء میں شمار کیے جاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ سلمہ جو ہے نا اس کا باپ، دونوں بہنیں، ٹھیک ہے، سلمہ اور خنسہ، کعب اور بجیر اس کے دونوں بیٹے، ٹھیک ہے، یہ شعراء میں، اسی لیے ہی اس کے خاندان کو اسرۃ الشعراء، ٹھیک ہے، زہیر کے خاندان کو اسرۃ الشعراء، شعراء کا خاندان کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹے بھی اور بہنیں بھی شعراء میں شمار ہوتی ہیں، اور اس کے باپ کا جو ماموں تھا جس کے ہاں، ٹھیک ہے، اس نے پرورش پائی ہے، تو وہ بھی شاعر تھا۔ اور یہ ایسی خصوصیت ہے جو کسی دوسرے شاعر کو حاصل نہیں، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ زہیر زمانہ جاہلیت کے 3 مایہ ناز شعراء میں سے ایک ہے۔ بعض لوگ تو اسے نابغہ زبیانی اور امراء القی سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کلام غریب الفاظ، پیچیدہ عبارت، بیہودہ خیالات اور فحشیات سے منزہ، اختصار و جامعیت نیز راست گفتاری اور حکمت سے پر ہونے کے باعث دیگر شعراء کے کلام سے ممتاز و عرفہ ہے۔ جس طرح اس کا جو قصیدہ ہے امراء القیس کا، اس میں فحشیات، بیہودہ یا لغویات کے کچھ الفاظ ملتے ہیں، جو خیالات ہیں، اس میں جو کلام دوسری سائڈ کو نکلتا ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ان شاعروں میں سے ایک ہے جنہیں مدح، کہاوتیں اور حکیمانہ مقولے نظم کرنے میں کامل دسترس حاصل تھی۔ زہیر شاعری کے ان غلاموں میں سے ایک ہے جنہوں نے شاعری کو سیکھا اور جو بڑی دماغ سوزی اور غور و فکر کے بعد شعر کہا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قصیدہ 4 مہینے میں نظم کرتا، پھر 4 مہینے تک اسے کانٹ چھانٹ کر کے درست کرتا رہتا، اس کے بعد 4 مہینے تک اساتذہ فن کے سامنے اسے پیش کرتا تھا اور عوام میں 1 برس سے قبل اسے پیش نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے اسے صاحب الحولیات کہا جاتا ہے، کہ اس کا جو دیوان ہے اسے صاحب الحولیات زہیر بن ابی سلمہ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد قصیدہ کہتا تھا، 4 مہینے میں نظم کرتا، پھر اس کی 4 مہینے کانٹ چھانٹ کرتا اس قصیدے کی، پھر جو ماہر فن تھے، اساتذہ تھے اس فن کے ماہر لوگ تھے، ان کو وہ سناتا، ان کو پیش کرتا، پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو لے کے آتا۔ تو اس کا شاعری کے ساتھ لگن بھی ہے اور یہ اس کی ایک کوشش بھی ہے۔ دیکھیں جی المؤلقۃ الثالثہ زہیر بن ابی سلمہ، زہیر بن ابی سلمہ، اور یہ قصیدہ جو ہے نا لکھا گیا ہے بحر الطویل میں، ٹھیک ہے، امراء القیس کا بھی اور ابی سلمہ کا، دونوں کا جو ہے نا قصیدہ یہ بحر طویل میں ہے، اور اس کا جو قصیدہ ہے یہ میمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ قصیدہ تو زہیر بن ابی سلمہ کون سا ہے؟ یہ میمیہ، ٹھیک ہے، کہ اس میں میم پہ ختم ہو رہا ہے، ہر آخر پہ حرف میم آ رہا ہے، تو اس لیے اسے قصیدہ میمیہ کہتے ہیں۔ وقال زہیر بن ابی سلمہ المزنش امن ام اوفا دمنۃ لم تکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلم، کہتا ہے کہ کیا یہ کوڑا کباڑ ڈالنے کی جگہ جس نے بات چیت نہیں کی ام اوفا کا گھر ہے جو دراج اور متسلم کی پتھریلی زمین میں واقع ہے۔ امن ام اوفا، کیا یہ دمنتن، یہ نیچے اس کی جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، دمنتن کہتے ہیں کوڑی خانہ جہاں گوبر وغیرہ اور دوسری غلاظت ڈالی جاتی ہے، اور الحومانہ، حومانہ کہتے ہیں سخت زمین کو، الارض الغلیظ سخت زمین کو کہتے ہیں۔ حومان اور دراج جو ہیں یہ دراج اور متسلم جو ہیں یہ 2 جگہوں کے نام ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ امن ام اوفا دمنۃ لم تکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلم، کیا یہ ام اوفا کا گھر ہے، جہاں وہ جگہ ہے جہاں ام اوفا رہتی تھی جو کلام نہیں کرتے۔ یہ واقعہ کہاں ہے جی؟ الدراج فالمتسلم، دراج اور متسلم کے ہیں۔ اس کی جو ام اوفا ہے یہ اس کی پہلی بیوی کا نام ہے، اس کی کنیت ہے، پہلی بیوی کا نام تھا، اور اسی کے در و دیوار کو، اس کے گھر کو، جہاں اس قبیلے کی جو جگہ تھی اس کو دیکھ کے یہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے، امن ام اوفا دمنتن، کہ کیا یہ اس کے گھر کے نشانات ہیں ام اوفا کے۔ اور دوسری بیوی اس کا نام تھا کبشہ الغطفانی، یا بنو غطفان سے تھی وہ، دوسری بیوی کا نام کبشہ تھا اس کی۔ تو چونکہ عرصہ دراز کے بعد دیار محبوب پر گزر ہوا، بطور دردمندی یا شک ان سے متعلق سوال کرتا ہے پہلے شعر میں، امن ام اوفا دمنۃ لم تکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلم، پھر دوسرے شعر میں کہتا ہے کہ ودار لها برقمتین کأنها مراجع وشم فی نواشر مئسم، اور اس ام اوفا کا ایک گھر سمان کے 2 باغوں کے درمیان ہے جس کے نشانات گویا کہ پہنچے کے ظاہر حصے پر دوبارہ گودنے کے نشانات ہیں۔ ودار لها، اور اس کا جو گھر ہے، اب وہ اس کا لوکیشن بتا رہا ہے کہ کہاں ہے ام اوفا کا گھر جو ہے، برقمتین، رقمتن یہ تثنیہ ہے، اور الرقمۃ بمعنی باغ کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک کنارہ جو ہے نا، ایک باغ بصرہ میں ایران میں ہے، ٹھیک ہے، عراق میں سوری، اور دوسرا جو ہے وہ مدینہ کے قریب تھا۔ اس کے گھروں کی لوکیشن بتا رہا ہے کہ اس کا جو گھر تھا ودار اللہ برقمتین، کہ وہ کہاں ہے۔
कअन्नहा वदारुल्लाह बिरकमतैन कअन्नहा मराजिउ वशमिन फी नवाशिर मिअसामी। मराजिउ मरजून की जमा है माना दोबारा स्याही से उजागर किया हुआ, वशमिन गूदने के निशानात हैं, और उसके बाद जो है नाशिरतुन नवाशिर हाथ की बड़ी रग को कहते हैं, और मिअसामी कलाई जिसमें कंगन पहने जाते हैं, कि जिस कलाई में कंगन पहने जाते हैं ना, तो वो कहता है कि उसका घर जो है जो बाग दो बागों के दरमियान है, और जिसके निशानात गोया के पहुँचे के ज़ाहिर हिस्से पर दोबारा गूदने के निशानात हैं। तशरीह में कह रहे हैं कि सैलाबों की वजह से मिट्टी बहकर मकान के जो निशानात दोबारा नमूदार हो गए हैं, उन्हें गूदने के निशानों से जो मुकर्रर हुए हैं तशबीह दी गई है। सर ये शेर एक दफा फिर रिपीट कर दे, पढ़ दे। वदारुल्लाह बिरकमतैनी कअन्नहा मराजिउ वशमिन फी नवाशिर मिअसामी। तीसरे शेर में कहता है अलबैतुस्सालिस बिहल ईन वल अरआम यमशीन खिलफतन व अतलाउहा यनहदन मिन कुल्ली मजसमी। बिहल ईन वल अरआम यमशीन खिलफतन, उन मकानात में नील गायें और हरन आगे पीछे फिरते हैं। बिहल ईन, ईन कहते हैं नील गाय को, ठीक है। वल अरआम, और रीम उनकी जमा है, ये कहते हैं हरन को, सफ़ेद हरन को कहते हैं। यमशीना खिलफतन, यमशीना चलते हैं, खिलफतन एक दूसरे के पीछे, कहते हैं कि उसका जो घर है जिस जगह वाक़े है ना, वहाँ नील गायें और सफ़ेद हरन आते जाते हैं एक दूसरे के पीछे। व अतलाउहा यनहदन मिन कुल्ली मजसामी, व अतलाउहा, और उनके जो बच्चे हैं, यनहदना नाहद उनसे उठते हैं, मिन कुल्ली मजसामी, कुल्ली मजसम से मुराद है कि हर जगह से उठते हैं। ईनुन कहते हैं नील गाय को, रीमुन ये वहशी जो है जानवर को कहते हैं, ठीक है, उसको जो है सफ़ेद हरन को। उसकी जो है ना आप पढ़ लीजिएगा, ये जो नीचे दी हुई है तशरीह वगैरह, ठीक है। सारे याद करने हैं? नहीं, कोई से दो तीन कर लें सिर्फ, बस कोई से एक एक दो दो कर लें। उसके बाद कहता है कि वक़फ़्तु बिहा मिन बअदि इश्रीन हिज्जतन फला यन अरफ़्तुद्दार बअद तवहुमी। वक़फ़्तु बिहा कहता है मैं ठहरा वहाँ, मिन बअदि इश्रीन हिज्जतन बअद इश्रीन सनतन कामिलतन, कहता है कि मेरा गुज़र उस मकाम पर 10-20 साल बाद हुआ है, मैं 20 साल बाद उस मकाम पे जाके खड़ा हुआ हूँ, ठहरा हूँ उस जगह पे। फला यन अरफ़्तुद्दार बअद तवहुमी, और बहुत ही मुशक्क़त के बाद, तअम्मुल के बाद मैंने उसके घर को पहचाना है कि अब वो उजड़ चुका है। वहाँ जो है हिरन जो है सफ़ेद वो घूम रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ पे घूम रहे हैं, और गाय जो जंगली गायें हैं वो वहाँ उनका गुज़र है। तो कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल के साथ 20 सालों के बाद वहाँ गया हूँ, और फिर मैंने उसके घर को, उम्मे औफ़ा के घर को बहुत मुश्किल से पहचाना है, ठीक है। इसमें बस 4 काफ़ी हैं, इसमें से दूसरे आप देख लीजिए। ये हैं बीए के बुक के अशार, और लास्ट में ये कसीदे के लास्ट में है, और इस सिलेबस में उन्होंने दिए हुए हैं। ये देख लीजिए, ये कौन सा मशहूर हैं, ये आप याद कर लीजिए। एक मतलब उसका याद कर लें, जो पहला शुरू में है, अमिन उम्मे औफ़ा दिमनतुन लम तकल्लमी बिहौमानतिद दराजी फल मुतसल्लमी, वो याद कर लें। और ये आसान है, इनमें से कोई कर लें एक। कहता है कि वमन हाबा असबाबल मनाया यनल नहू वलौ राम असबाब समाई बिसुल्लमी, ठीक है। वमन हाबा असबाब, और जो कोई इंसान मौत के असबाब से डरेगा तो वो उसे पहुँच कर रहेगी, अगरचे वो सीढ़ी के ज़रिए आसमान के किनारों का भी कसद कर ले। वमन हाबा जो डर गया, असबाबल मनाया मौत के असबाब से, मौतों के, यनल नहू वो मौतें उनको आ लेंगी, वलौ राम असबाब समाई बिसुल्लमी, अगरचे वो सीढ़ी लगाकर आसमान की बुलंदियों का भी कसद कर ले, इरादा कर ले, फिर भी मौत जो है ना उसे आके आ जाएंगी, उनको ज़रूर आएंगी। और इसी तरह जो है ना, ये इस पे अलग से किसी दिन बात करेंगे जो है ये चीज़ें। उसके बाद कहता है कि वमहमा तकुन इंदा इमरी मिन
خلیقۃ وَإِنْ خَالَهَا تُخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ۔ اور کہتا ہے کہ کتنی ہی آدمی میں خصلتیں ایسی ہوں، عادات انسان میں کتنی ہی ایسی ہوں، اور وہ یہ سوچتا ہو کہ لوگوں سے مخفی رہیں گی، وَإِنْ خَالَهَا تُخْفَى عَلَى النَّاسِ، کہ وہ لوگوں سے چھپی رہیں گی، تو علامی وہ پہچانی جائیں گی۔ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری بہت سی عادتیں جو ہیں نا وہ لوگوں سے چھپی رہیں، لیکن شاعر کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اپنی جتنی بھی عادتیں چھپائے وہ چھپی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ضرور ہوں گی لوگوں کے سامنے۔ چلیے آ جائیں نیچے۔ اور یہ دوسرا دیکھیے یہ شعر، اس کے ایک منٹ جی، لاسٹ منٹ ہے، یہ میٹنگ ختم ہونے والی ہے، لاسٹ منٹ ہے، اس میں کور کروانا ہے آپ لوگوں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو ویسے ہی سن لیں، یا پھر وہ اگلے پیج پہ جو ہے نا یہ دیکھ لیں کہ لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم، کہ لسان الفتیٰ نصف، آدمی کی زبان جو ہے، ٹھیک ہے، و نصف فؤادہ، انسان دل اور زبان کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، آدھا انسان جو ہے وہ اس کی زبان ہے اور آدھا انسان جو ہے وہ اس کا دل ہے، مراد انسان دل اور زبان کا مجموعہ ہے۔ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم، اس کی بدولت اس کی عزت بڑھتی اور گھٹتی ہے۔